صل علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سورة الحجرات آیت نمبر 12۔ معزز ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اس طرح کے دینی ویڈیوز آپ کو آئندہ ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے، مسلمانوں سے، کلمہ کے اقرار کرنے والوں سے، اللہ پر ایمان لانے والوں سے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے، قرآن پر ایمان لانے والوں سے، پوری شریعت پر ایمان لانے والوں سے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، بسا اوقات بدگمانی یہ گناہ ہوتا ہے۔ ایک انسان جب معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو معاشرے کے لوگ یا وہ خود دوسرے کے بارے میں کبھی پوزیٹیو سوچتا ہے، کبھی نیگیٹو سوچتا ہے، کبھی وہ منفی خیالات کو اپنے ذہن و دماغ میں جنم دیتا ہے اور کبھی مثبت خیالات کو معاشرے میں رواج دیتا ہے۔ اب ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ وہ دوسرے انسان کے بارے میں پوزیٹیو سوچیں، مثبت سوچ رکھیں، منفی خیالات سے پرہیز کریں، کیونکہ منفی خیالات اس کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ منفی خیالات گناہ کا ذریعہ ہے، گناہ آپ کو جہنم تک پہنچا دینے والی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سماج کے اس خطرناک برائی سے لوگوں کو روکا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ آج سماج میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی جاسوسی کرتا ہے، ایک مومن انسان دوسرے مومن انسان کی جاسوسی کرتا ہے، اس کے تمام چیزوں کی ٹوہ میں لگے رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے سماج میں بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا فساد ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، بہن بھائی سے دور ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں سماج میں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے سماج کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور غیبت نہ کرو۔ غیبت کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرو کہ وہ اس کو ناپسند کرے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو پھر بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو تو وہی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو، وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو، تو وہ تہمت ہے، بہتان تراشی ہے۔ آج غیبت کو
بڑے دھڑلے سے بیان کیا جاتا ہے۔ غیبت کو سماج میں رواج دی جاتی ہے، اور غیبت اتنا خطرناک ہے، ذرا اس کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دیا ہے، کتنا خطرناق ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لیجئے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، عن قریب یقیناً آپ لوگ اس کو ناپسند کریں گے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ ان اللہ تواب رحیم، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ذرا جائزہ لیجئے ایک اور حدیث کے ذریعے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور عزت سب کچھ حرام ہے۔ جب ہمارا خون حرام، مال حرام اور عزت حرام، پھر ہم عزت کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں؟ ایک دوسرے کی غیبت کیسے کرتے ہیں؟ ذرا آپ سوچئے، یہ غیبت سود سے بھی خطرناک ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، روایت نمبر 4876، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے۔ آپ آسان سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہم ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اس کی برائی کو بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے اور اس خطرناک گناہ بھی ہے۔ اس لیے درد مندانہ اپیل ہے کہ ہم تمام لوگ سوء ظن، جاسوسی، اسی طرح غیبت سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔